السلام علیکم۔ آج میں عدت کے سارے مسائل بیان کروں گی حدیث کی روشنی میں کہ عورت عدت کس طرح گزارے گی اور عدت کہاں پہ گزارنی ہے اور عدت میں کون سے کام کرنے ناجائز ہے اور عدت وفات اور عدت طلاق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عدت کیا ہے؟ شوہر کے مر جانے یا طلاق ہو جانے کے بعد شریعت کی طرف سے ایک مدت مقرر کی گئی ہے جس میں گھر سے باہر نکلنا، سنگار کرنا اور نکاح کرنا منع ہے۔ اس کو عدت کہتے ہیں۔ عدت دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلا عدت وفات جو کہ شوہر کے انتقال پر واجب ہوتی ہے، دوسری عدت طلاق جو کہ طلاق کے بعد واجب ہوتی ہے۔ عدت وفات کی جو مقدار ہوتی ہے وہ غیر حاملہ عورت کے لیے 4 مہینے اور 10 دن ہے اور حاملہ عورت کے لیے جب تک بچہ پیدا نہ ہو تب تک اس کی مقدار ہوتی ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہو تب تک وہ عدت میں رہے گی۔ عدت طلاق کی مقدار حاملہ عورت کے لیے بچہ پیدا ہونے تک کا زمانہ ہے اور غیر حاملہ عورت کے لیے 3 حیض ہے۔ اگر عمر زیادہ ہے یا کم ہے جس کی وجہ سے حیض نہیں آتا تو 3 مہینے عدت کرنی ہے، یعنی جس عورت کو طلاق ہوئی ہو وہ اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک وہ عدت کرے گی، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو وہ 3 حیض تک عدت کرے گی، اور اگر حیض نہیں آتا ہو کسی وجہ سے تو 3 مہینے تک عدت کر سکتے ہیں۔ عورت عدت کس جگہ گزارے گی؟ عورت کے لیے عدت اسی گھر میں گزارنا ضروری ہے جہاں شوہر سے طلاق یا وفات سے پہلے رہا کرتی تھی، اور اگر وہاں رہنے میں کوئی جان، مال یا آبرو، عزت وغیرہ کا خطرہ ہو یا کوئی اور شدید پریشانی ہو تو دوسرے مکان میں بھی عدت گزار سکتی ہے۔ عدت طلاق کا سارا خرچ شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ اب عدت میں کون سے کام کرنے ناجائز ہے؟ سب سے پہلے نکاح کرنا۔ دوسرا، جو عورت عدت پہ ہے وہ کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی، یہ ناجائز ہے۔ بلا ضرورت گھر سے نکلنا بھی ناجائز ہے۔ زیب و زینت، پناہ و سنگار اختیار کرنا جیسے زیور وغیرہ پہننا، مہندی لگانا، اچھے کپڑے پہننا، سرما لگانا، بالوں کو سنوارنا، خوشبو لگانا وغیرہ، یہ سب ناجائز ہے۔ عدت وفات میں اگر عورت کے پاس گزارا کرنے کے لیے پیسے نہ ہو تو اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن پورے پردے کے ساتھ، لیکن رات اپنے گھر میں ہی گزارے۔ سر میں درد کی وجہ سے ایسا تیل لگانا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو، اور اسی طرح دوا کے طور پر سرما لگانا بھی جائز ہے۔ ضرورت کے وقت ہلکی پھلکی کنگھی کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے بالوں میں کوئی پرابلم ہو گئی، جیسے جوئیں ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا تو اس حالت میں کنگھی کر سکتے ہیں۔